بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اس سے پہلے سورہ شمس میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے نیکی اور بدی دونوں مادے انسان کے اندر جمع فرما دیے ہیں، اور یہ بات آئی تھی کہ جس نے اپنا آپ کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنا آپ کو نہیں سنوارا وہ ناکام ہو گیا۔ جس نے اپنا آپ کو سنوارا اس کی مثال وہاں پر بیان نہیں کی گئی تھی، اور جس نے اپنا آپ کو نہیں سنوارا وہاں اس کی مثال بیان کی گئی تھی اور قوم سمود کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اب یہاں سے اس کی بات جس نے اپنا آپ کو سنوارا اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ کائنات کے سب سے اشرف اور افضل انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی ہے۔ اس میں شروع میں ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ واقعہ یہ ہوا، یہودیوں نے 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ پہلا سوال روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں، تیسرا واقعہ کہ ذوالقرنین کون شخص تھے، یہ کون بزرگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل جواب دوں گا، ساتھ میں انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو کل آئی یہود پھر آگے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ تو اسی طرح کرتے کرتے 15 دن گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ تو اس وقت یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ کی کل نہیں آئی، کہ پتہ نہیں تمہاری کل کب آئے گی۔ اور جو کفار تھے ان کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سے کچھ کہنا شروع کر دیا، بلکہ بعض نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، کہ جبرائیل جو اس کے پاس آتا تھا وہ اس کا شیطان تھا، اب اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ بھی اس کے پاس نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور 2 مثالوں سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے خفا ہوئے، بیزار ہوئے۔ جس طرح سے جب دن روشن ہوتا ہے، سورج چڑھتا ہے، چاش کے وقت خوب روشنی پھیل جاتی ہے، اگر اس وقت کوئی یہ کہے کہ تھوڑی دیر کے بعد رات ہونے والی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اگر رات نہ ہو، پھر وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت رات کو کرنے سے بیزار ہو گئے ہیں، یعنی رات کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط ہے، اس لیے کہ رات اپنے وقت پر آئے گی۔ اسی طرح سے جب رات چھا جائے، پوری کائنات کے اندر اندھیرا ہو جائے، اور وہ یہ کہے کہ تھوڑی بہت دیر کے بعد دن نکلنے والا ہے، اور دن نہ نکلے تو وہ یہ کہنے لگے کہ اب اللہ رب العزت دن سے بیزار ہو گئے ہیں، یعنی دن کو نکالنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جس طرح اس کی بات بھی ٹھیک نہیں ہے، جس طرح ان دونوں کی بات بالکل غلط ہے، اسی طرح ان کفاروں کی بات بھی غلط ہے کہ کسی مصلحت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو گئے ہوں۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے سورج چڑھتے کی، واللیل اذا سجا یعنی جب سورج چڑھتا ہے تو اس کی روشنی خوب پھیل جاتی ہے، پوری کائنات کے اندر اجالا ہو جاتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہاں سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے، اور آپ کا پروردگار آپ پر اتنی وحی نازل فرمائیں گے کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ کسی مصلحت کی بنا پر وحی موقوف ہو گئی، لیکن اب آگے چل کر اتنی وحی نازل ہوگی کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک تو ان آیات کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس سلسلے میں ایک اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، حدیث پاک کے اندر ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن لا ارضا، کہ اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا امتی ایک ایک جہنم سے نہ نکل جائے۔ جب میرے امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل جائے گا میں اس وقت راضی ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی تلاوت فرمائی، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے بار بار یہ کہتے تھے یا اللہم امتی اللہم امتی، بار بار یہ الفاظ کہتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کے پاس پہنچے، اللہ رب العزت نے کہا جاؤ پھر پیغمبر کے پاس اور کہہ دو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بارے میں اللہ رب العزت آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہاں پر ان تین آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہے۔ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یتیم پایا ہے پھر آپ کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا، حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے گئے، راستے میں بیمار ہو گئے، مدینہ منورہ ایک مہینہ قیام کیا۔ جب قافلہ ملک شام سے مکہ آیا تو عبد المطلب نے معلوم کیا کہ بتاؤ عبداللہ کہاں رہ گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے اور وہ مدینہ منورہ میں ہی ہے اپنے ننیحال میں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے فرزند حارث کو بھیجا کہ جاؤ اس کی خبر لے کر آؤ۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ ایک مہینے بیمار رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اس کے پھر دادا کی پرورش میں آئی ہے، پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ جب دادا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد چچا کی پرورش میں آئے۔ ابو طالب نے پرورش کی ہے اور بہت اچھے طریقے سے پرورش کی ہے، اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے تھے۔ لیکن جس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں گئے۔ علماء جمہور کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو حالت ایمان پر انتقال نہیں ہوا، عبد المطلب کی ملت پر ان کا انتقال ہوا ہے۔
جب آخری وقت تھا، موت کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور سرداران قریش ابو جہل اور خلف بن امیہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو، تاکہ میرے پاس کچھ ثبوت مل جائے آپ کی شفاعت کرنے کا، کہ میں بھی اللہ کے دربار میں کہہ سکوں کہ یہ میرے چچا ہے اور انہوں نے میری پوری زندگی دیکھ بھال کی ہے اور انہوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن آخرکار ابو طالب نے کیا کہا کہ اظہرت دینا قد علمت بأنه اظہرت دینا قد علمت بأنه من خیر ادیان البریۃ دینا لولا الملامت و ہزار مسیحت لوجدتنی لذلك سمحا مبینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے سامنے ایسا دین پیش کیا ہے جس دین کو میں تمام ادیان سے بہتر اور افضل سمجھتا ہوں، لیکن اگر مجھے لعن طعن اور ملامت کا خوف نہ ہوتا تو آپ مجھے اسلام کے قبول کرنے میں سب سے پہل کرنے والے پاتے، تو لیکن بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یتیم تھے، پھر وہ دادا کی پرورش میں آئے ہیں، پھر چچا کی پرورش میں آئے ہیں، تو اسی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، لیکن پھر ہم نے آپ کو اچھا ٹھکانہ دیا، تو یہ پہلی والی حالت پچھلی والی حالت سے بہتر ہے۔ اور دوسری جو نعمت اللہ رب العزت نے فرمائی وہ یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے علوم شریعت سے بے خبر پایا، پھر آپ کو علوم شریعت سے آگاہ کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو نادار اور مفلس پایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مالدار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال میں تجارت مضاربت کے طور پر کی، پھر ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ان کا سارا مال آ گیا تھا، اور انہوں نے اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلی طور پر اختیار دے دیا تھا کہ آپ دین اسلام کا کام کرتے رہے اور یہ میرا سارا مال آپ ہی کے لیے ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کا ٹھکانہ بنایا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے خبر پایا پھر باخبر کیا۔ ضالن کا ترجمہ گمراہی کا آتے ہیں، اگر کہیں پڑھوں گے تو یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، لیکن اور تفسیروں میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے علوم شریعت سے بے خبر پایا، پھر آپ کو علوم شریعت سے یعنی نبوت سے سرفراز کیا، پھر آپ کو علوم شریعت سے باخبر کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو بے خبر پایا پھر آپ کی رہنمائی فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کا پروردگار نے آپ کو نادار پایا، فَأَغْنَىٰ، پھر آپ کو مالدار بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو اب یہاں پر 3 باتوں کا حکم بھی دیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یتیمی کا دور گزرا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو آپ انہیں نہ ڈانٹیں بلکہ ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اگر کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے، کوئی ضرورت مند آئے تو آپ انہیں نہ جھڑکیں، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ خوشی کے ساتھ اسے دے دیں جو بھی میسر ہو، اگر نہ ہو تو آپ خوشی کے ساتھ عذر پیش کر دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جو آپ کو علوم دیے ہیں اپنے علوم سے دنیا کو فائدہ پہنچائیے، اپنے علوم امت کے سامنے پیش کیجیے اور اپنے علوم کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال جو یتیم ہو فَلَا تَقْهَرْ، آپ اسے نہ ڈانٹے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہو مانگنے والا ہو آپ اسے نہ جھڑکے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے والا بنائے۔